بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ سورۃ البقرہ ہم نے شروع کیا تھا، دوسرا باب شروع تھا۔ اس میں بنیادی طور پر مسئلہ توحید کو ذکر کیا گیا اور اس کو ثابت کیا گیا 5 عقلی دلائل کے ذریعے سے۔ پھر بشارت ذکر ہو گئی ماننے والوں کے لیے اور زجر نہ ماننے والوں کے لیے۔ پھر ایک شبہ اور اس کا ازالہ۔ پھر 4 نعمتوں کا تذکرہ شروع تھا۔ 2 نعمتیں ما قبل درس میں ذکر ہو گئے۔ آج کے درس میں ہم تیسری نعمت کو ذکر کریں گے۔ تیسری نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے ابا آدم علیہ السلام کو مسجود الملائکہ بنایا، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اعبدوا ربکم، عبادت کرو صرف اپنے رب کی۔ اس دنیا میں انسانوں سے پہلے جنات آباد تھے، اور جنات اس دنیا میں شر و فساد مچاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا کہ اس دنیا میں انسان کو پیدا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے مجلس میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو اس وقت کو جب فرمایا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، یقیناً میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جاعل پیدا کرنے والا ہوں زمین میں، خلیفتاً ایک خلیفہ۔ خلیفہ کا معنی بعض حضرات یہ بیان کرتے ہیں نائب، لیکن یہ معنی درست نہیں ہے کئی وجوہات کی بنا پر۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ نائب کی ضرورت اس کو ہوتی ہے کہ جو محتاج ہو، جبکہ اللہ رب العزت کی ذات مستغنی ہے احتیاج سے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نائب مناب عنہ کا درجہ وہ تلاش کرتا ہے کہ کب میں اپنے اصل کے مقام تک پہنچ جاؤں۔ تو کیا مطلب؟ انسان اللہ کا خلیفہ ہے تو کہ اللہ کا درجہ وہ ڈھونڈتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر خلیفہ کا معنی نائب نہیں ہے، بلکہ خلیفہ کا ایک معنی خود قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ میں ایسے مخلوق کو پیدا کروں گا جو ایک دوسرے کے بعد آئے گی۔ پہلے باپ ہوگا، باپ جائیں گے دنیا سے، اس کے بیٹے ہوں گے، پوتے ہوں گے، پڑپوتے ہوں گے، حلم جر قیامت تک یہ سلسلہ ہوگا۔ تو خلیفہ کا معنی ہے یخلف بعضهم بعضا، اسے قوم کو پیدا کرنے چاہتا ہو جو ایک دوسرے کے بعد آئیں گے۔ اور یہ معنی خود قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 165 نکالیے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 165، پارہ نمبر 8 آیت نمبر 165۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا ہے۔ خلائف الارض کا معنی یہ ہے یخلف بعضهم بعضا، ایسے قوم بنایا جو ایک دوسرے کے بعد آئے گی۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں ایسی قوم جو ایک دوسرے کے بعد آئیں گے۔ باپ ہوگا دنیا سے جائے گا بیٹا، پوتا پڑپوتا۔ ایک معنی خلیفہ کا یہ ہے۔ زاد المسیر میں ابن جوزی رحم اللہ نے یہ معنی بیان کیا ہے۔ دوسرا معنی خلیفہ کا
خلیفہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہے بمعنی نائب، لیکن معنی یہ ہے خلیفتاً ای خلیفۃ الجن، جنات کا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں میں، کیونکہ اس دنیا میں انسانوں سے پہلے جنات آباد تھے، تو اللہ فرماتے ہیں میں جنوں کا نائب بنانے جا رہا ہوں جو کہ انسان ہے، خلیفۃ الجن، خلیفۃ الجن۔ تیسرا معنی یہ ہے خلیفۃ الملائکہ، فرشتوں کا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ فرشتوں کا کام تھا رب کا عبادت کرنا، میں ایسے مخلوق کو بنانے جا رہا ہوں جو صرف میری عبادت کرے گی، تو خلیفۃ الجن او خلیفۃ الملائکہ۔ مفتاح دار السعادہ میں علامہ ابن قیم نے یہ معنی بیان کیا ہے، علامہ ماوردی نے بھی یہ معنی بیان کیا ہے، خلیفۃ الجن او خلیفۃ الملائکہ۔ تین معنی ذکر ہو گئی۔ چوتھا معنی خلیفتاً بمعنی معمور، بمعنی مأمور، میں ایسا قوم بناؤں گا جنہیں میں حکم کروں گا، وہ میری بات آگے دوسروں تک پہنچائیں گے۔ سورۃ الصاد آیت نمبر 26 میں یہ معنی ذکر ہے۔ خلیفہ کا معنی خلیفہ کا معنی یہ ہے کہ میں اسے حکم کروں گا، وہ میرا حکم آگے پہنچائیں گے۔ سورۃ الصاد آیت نمبر 26 میں ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفتاً فی الارض، اے داؤد انا جعلناک، یقین ہم آپ کو بناتے ہیں، خلیفتاً فی الارض، زمین میں مأمور، ہم تجھے حکم کریں گے اور تو ہمارا حکم لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اس معنی کو فتح الرحمن میں نقل کیا گیا ہے، محاسن التاویل میں بھی یہ معنی ذکر ہے۔ تو تقریباً 4 معنی ذکر ہو گئی۔ ایک معنی یہ ذکر ہوا خلیفتاً، خلیفہ کا معنی یہ ہے کہ ایسی قوم بناؤں گا جو ایک دوسرے کے بعد آئے گی۔ دوسرا معنی یہ ہے خلیفہ بمعنی نائب، یعنی خلیفۃ الجن، فرشتوں کا خلیفہ بنانے جا رہا ہو، یا خلیفۃ الملائکۃ، یا خلیفۃ الملائکۃ، فرشتوں کا خلیفہ، یا خلیفۃ الجن، جنات کا خلیفہ بنانے جا رہا ہو۔ اور چوتھی معنی یہ ذکر ہو گئی ہے خلیفہ بمعنی مأمور، میں انہیں حکم کروں گا اور وہ میری حکم آگے دوسروں تک پہنچائیں گے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یاد کرو اس وقت کو جب فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے، انی جاعل، یقیناً میں بنانے جا رہا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفتاً، نائب، خلیفتاً فرشتوں کا نائب، خلیفتاً جنات کا نائب، خلیفتاً مأمور، میں انہیں حکم کروں گا جو میری حکم آگے دوسروں تک پہنچائیں گے۔ قالوا، تو فرشتے کہنے لگے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، آیا آپ بنانے جا رہے ہیں اس زمین میں ان لوگوں کو جو فساد مچائیں گے اس زمین میں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، خون بہائیں گے۔ اب یہاں پر ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ انسان خون بہائے گا، فساد مچائے گا؟ اس کا ایک جواب یہ ہے، اسے کہا جاتا ہے قیاس، یعنی حاضر کو دیکھ کر غائب پر قیاس کرنا۔ چونکہ اس دنیا میں جنات آباد تھے، وہ فساد مچاتے تھے، خون بہاتے تھے، تو انہوں نے سوچا جب جنات اس طرح فساد مچاتے ہیں تو جو انسان ہوگا وہ بھی فساد مچائے گا۔ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، اگر کوئی آ جائے کہ بھائی میں یہ کام کروں گا، تو لوگ اس سے کہتے ہیں تمہارا باپ کہاں غیرتی تھا کہ تم یہ کام کرو گے۔ بڑوں کو دیکھ کر چھوٹوں کو کہا جاتا ہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارے بڑے وہ یہ کام نہیں کر گئے۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ انہوں نے انسان کے عناصر اربعہ کو دیکھا کہ جب انسان 4 چیزوں سے بنا ہوا ہے،
नंबर 1 नार आग से, नंबर 2 माँ पानी से, नंबर 3 हवा से, नंबर 4 ज़मीन की मिट्टी से। और ये 4 अनासिर आपस में मुतज़ाद है, अनासिर अरबा मुतज़ादा है। जब उन्होंने सोचा कि जब इंसान पैदा किया गया उसमें मिट्टी भी शामिल है, आग भी शामिल है, पानी भी शामिल है, तो ये जो अज़ा है, ये जो अनासिर है, ये तो आपस में ज़िद है, तो ज़रूर ये आदमी फसाद मचाएगा। 2 तौजीहात हो गई। तीसरी तौजीह ये है कि अल्लाह ने फरमाया मैं खलीफा बनाने जा रहा हूँ। तो खलीफा किसे कहते हैं कि 2 आदमी आपस में लड़ेंगे, वो मुकद्दमा पेश करेंगे बादशाह के सामने, सुल्तान के सामने, तो वो फैसला करेंगे एक के बारे में, दूसरे के बारे में कहेंगे ये ना हक पर है। तो ज़ाहिर बात है ये फैसले का नौबत कब पेश आएगी? जब झगड़े होंगे, फसाद होगा, खून बहाया जाएगा। तो उन्होंने इस लफ्ज़ से इस्तेलाल किया। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, हाल ये हम पाकी बयान करते हैं, बिहम्दिका आपकी तारीफ़ के साथ। एक तस्बीह, तस्बीह उन सिफ़ात में बोला जाता है जो सिफ़ाती सल्बिया हो कि ला शरीक लहू, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, अल्लाह का कोई वलद नहीं है। बिहम्दिका, हमद कहते हैं सिफ़ात कमाल को, तो तस्बीह को मुक़द्दम किया हमद पर, क्योंकि सल्ब मुक़द्दम होते इजाब पर। जैसा कहा जाता है दफ़ई मुज़र्रत लिजल्बिल मनफ़ात, आप पहले मुज़िर अशिया को दफ़ा करोगे तब आप मनफ़ात हासिल करोगे। वनुक़द्दिसु लका वनुअज़्ज़िमु लका, हम ताज़ीम बयान करते आपके। क़ाल, फरमाने लगे अल्लाह इन्नी अअलमु, यकीनन मैं जानता हूँ, मा ला तअलमून, वो कुछ जो तुम नहीं जानते, कि मैं ऐसे इंसान बनाने जा रहा हूँ कि जिसमें गुनाह का मादा होगा फिर भी वो मेरी इबादत करेंगे। तो यही कमाल है। तो अल्लाह भी हमें जिस मकसद के लिए पैदा किया गया, अल्लाह हमें इस मकसद में कामयाब फरमाए और इबादत की तौफीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाए।